والذی قدر فہدی۔ اب ہر شے کی جو کہ ان دو مراحل سے گزر چکی ہے، تخلیق اور تسویہ کے دو مراحل سے، اب اس کے لیے ایک اندازہ مقرر کیا جاتا ہے، اس کی کیا کیپیبلٹیز ہیں، اس کی کیا پوٹینشیلٹیز ہیں، یا یوں کہیے اس کی کیا لیمیٹیشنز ہیں۔ اب ایک انسان ہے، اشرف المخلوقات ہے، لیکن اس کی یہ لیمیٹیشن ہے کہ وہ اڑ نہیں سکتا۔ پرندہ ہے، چھوٹی سی چڑیا ہے، اڑتی پھرتی ہے۔ تو ہر ایک نوع کی لیمٹس ہیں، ہر ایک نوع کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک تقدیر، اس کا ایک اندازہ جو ہے مقرر کر دیا ہے۔ پھر انواع کی تقدیر مقرر ہوئی، انسانوں کی بھی تقدیر ہے، وہ جو میں بتا چکا ہوں، شاکلہ جو بنتا ہے، وہ جو بھی جینز آئے ہیں وہ تو اس کے گویا کہ گیون ہیں اس کے لیے۔ کسی کو ذہانت والے ملے ہیں، کسی کے اندر جسمانی قوت والے زیادہ ہیں، کسی میں کوئی اور وصف ہے، تو یہ بھی اس کے لیے گیون ہے، اور اس سے اس کا شاکلہ تیار ہو جاتا ہے، اس کی شخصیت کا ایک سانچہ بنتا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس کے اندر جو بھی اب وہ محنت کرے گا، اس کے اندر اندر کرے گا، اس سانچے سے باہر نہیں نکل سکتا۔ جیسے انگریزی کی کہاوت کہہ لیجئے یا جو بھی اسے کہیں، کہ وہ کہتے ہیں کہ یو کانٹ آؤٹ گرو یور اسکن۔ یہ کھال جو ہے ہمارے جسم پر چڑھی ہوئی ہے، آپ کتنے ہی موٹے ہو جائیں، میں اور کتنا ہی پھیل جاؤں، لیکن کھال سے باہر تو نہیں نکلوں گا، کھال وہ پھیلتی چلی جائے گی، تو کھال کے اندر رہنا ہے۔ اسی طرح وہ جو سانچہ بن گیا ہے انسان کی شخصیت کا، نیکی کریں گے تو اسی کے اندر اندر کریں گے، بدی کریں گے تو اس کے اندر اندر کریں گے۔ اب اس کی کوانٹٹی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں فیصلہ کن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھ لے گا کہ اس شخص کے اندر کتنی کیپیبلٹی تھی، اس کے حساب میں اس نے کیا کیا۔ ایک شخص 100 درجے تک جا سکتا تھا، وہ گیا ہے 50 درجے تک۔ ایک شخص جا ہی سکتا تھا 50 تک، اور وہ 50 تک چلا گیا، تو وہ 50 تک جو ہے وہ 100% کامیاب ہو گیا، اور یہ جو ہے ناکام شمار ہو جائے گا۔ تو یہی بات جو ہے میں نے وضاحت پہلے بھی کر دی تھی کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کسی بھی جان کو اللہ تعالیٰ مکلف نہیں ٹھہرائے گا، رسپانسبل نہیں ٹھہرائے گا، مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ یہ انڈیویجول سا جو ہے وسعت ہر شخص کی، اس کا شاکلہ، یہ گویا کہ اس کی ذاتی تقدیر ہے۔ فہدا، چوتھی چیز ہے کہ ہر شے کا ایک اندازہ مقرر کرنے کے بعد پھر ایک جبلی ہدایت اس کو دے دی جاتی ہے، چلو ادھر۔ پہلی جبلی ہدایت ہے جس کا ذکر آ جائے گا ابھی تھوڑی دیر کے بعد۔ جبلی ہدایت جو ہے وہ ہر بکری کے اندر ہدایت ہے کہ یہ چیز تمہارے کھانے کی ہے، یہ کھانے کی نہیں ہے۔ بہترین گوشت اس کے سامنے ڈال دیجئے وہ تو نہیں کھائے گی، تو جبلی ہدایت ہے اس کی۔ اور گوشت کے اور جو ہے آپ شیر کے سامنے بہت اچھی سبزیاں ترکاریاں لا کر ڈال دیجئے، وہ دیکھے گا بھی، تھوکے گا بھی نہیں، ان کو اسے گوشت چاہیے۔ یہ ہے ہر جبلی ہدایت۔ پھر جبلی ہدایت کے اوپر پھر ہدایت کے اور مراحل ہیں جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، پھر وہ اپنی کتابیں نازل فرماتا ہے، اپنے نبی بھیجتا ہے۔ یہ گویا کہ ہدایت کی تکمیل ہے، ورنہ ہدایت تو بنیادی طور پر جو ہے ہر جبلت کے اندر بھی اللہ نے ودیت کر دی ہے۔ تو یہ ہر کریشن کے لیے یہ چار الفاظ جو یہاں آئے، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی۔